بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس سیکنڈ ایئر کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تحریک خلافت۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی، جس میں ترکی نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ ترکی کی حکومت کے اس فیصلے نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ ترکی اس وقت سلطنت عثمانیہ کہلاتا تھا اور ترکی کے سلطان دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلیفہ بھی تسلیم کیے جاتے تھے۔ ہندوستان کے مسلمان ترکی کے سلطان کو اپنا سیاسی اور مذہبی رہنما مانتے تھے، دوسری طرف وہ برطانوی حکومت کی رعایا اور انگریزوں کا ساتھ دینے کے بھی پابند تھے۔ مسلمانوں کی اس مشکل کو محسوس کرتے ہوئے حکومت برطانیہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ جنگ کرنے کا فیصلہ برطانیہ نے نہیں بلکہ ترکی نے خود کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جنگ میں کامیابی کی صورت میں مسلمانوں کے مذہبی مقامات کا تحفظ کیا جائے گا اور سلطنت عثمانیہ کے علاقائی سالمیت کو نقصان بھی نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے جنگ میں برطانوی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہزاروں مسلمانوں نے رضاکارانہ طور پر انگریزوں کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا۔ برطانیہ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ جنگ کے اختتام پر برطانیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں سے کیے گئے وعدوں کا لحاظ نہیں کیا اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے برطانیہ کے اتحادیوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس وعدہ خلافی کا بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے تحفظ اور خلیفہ کے اختیارات اور احترام کو بحال کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی، جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ 22 ستمبر 1919 کو آل انڈیا خلافت کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی اور 23 نومبر 1919 کو دہلی میں خلافت کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت مولوی فضل الحق نے کی۔ اس موقع پر گاندھی کی قیادت میں کانگریس نے بھی خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں سے تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنوری 1920 میں مسلمانوں کے ایک نمائندہ وفد نے وائسرائے سے ملاقات کی اور خلافت کے مسئلے پر اپنے مطالبات سے آگاہ کیا۔ اسی طرح ہی مارچ 1920 میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد نے خلافت کے مسئلے پر رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے یورپ کا دورہ کیا اور وہاں کے برطانوی وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی، مگر بدقسمتی سے ان دونوں وفود کی ملاقاتوں کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ اور یوں تحریک خلافت کے دوران گاندھی اور کانگریس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور گاندھی نے تحریک عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ گاندھی اور مولانا محمد علی جوہر نے سارے ہندوستان کا دورہ کر کے لوگوں کو تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون میں حصہ لینے کی تلقین کی۔ لوگوں نے ان کی اپیلوں کا مثبت جواب دیا۔ بڑی تعداد میں ہندوستانیوں نے اپنے خطابات حکومت برطانیہ کو واپس کر دیے تھے اور ساتھ ہی برطانوی حکومت کی طرف سے منائے جانے والے جشن فتح کا بائیکاٹ بھی کر دیا۔ وکلاء نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور انگریز عدالتوں سے مقدمات واپس لے لیے گئے۔ طلباء نے اسکولوں اور کالجوں میں کلاسوں کا بائیکاٹ کیا۔ برطانیہ کی صنعتی اشیاء خصوصاً برطانوی کپڑے کا استعمال بھی مسلمانوں اور ہندوؤں نے دونوں نے مل کے ترک کر دیا۔ تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون زور و شور سے جاری تھی کہ یو پی کے قصبے چورا چوری میں تحریک عدم تعاون کے رضاکاروں نے پولیس کے ملازمین کو تھانے میں بند کر کے آگ لگا دی۔ گاندھی نے اس واقعے کے بعد اعلان کیا کہ چونکہ عدم تعاون کی تحریک عدم تشدد پر قائم نہیں رہی، اس لیے وہ اس کو ختم کر رہے ہیں۔ تحریک عدم تعاون کے خاتمے کے بعد تحریک خلافت کچھ عرصے تک جاری رہی، مگر اس کا زور بڑی حد تک ٹوٹ گیا تھا۔ اس دوران ترکی میں مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد تحریک خلافت کو جاری رکھنے کا جواز بھی ختم ہو گیا۔ اگرچہ تحریک خلافت بظاہر کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی، مگر اس سے مسلمانوں کو دو فائدے ہوئے۔ ایک تو مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر عوامی تحریک کو منظم کرنے کا تجربہ حاصل ہوا اور دوسرے اس تحریک نے ایسے لیڈر پیدا کیے جنہوں نے بعد میں تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔